الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ غافر سے سورہ مومن بھی اس کا ایک اور نام ہے، اس کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، آیت نمبر 7 ہے۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آج ہم ایک نورانی مخلوق کے بارے میں کچھ سمجھیں گے۔ نورانی مخلوق یعنی فرشتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو پیدا فرمایا ہے اور ان کی مختلف جو ڈیوٹیز انہیں تفویض کی گئی ہیں، ان کے بارے میں ہم آج تھوڑا سا کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ہر وقت فرشتوں کے گھیرے میں ہوتے ہیں۔ جب روح پھونکی گئی ہماری رحم مادر میں، 4 مہینے کے جس وقت ہم تھے، ماں کے پیٹ ہی میں فرشتہ آتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، اور پھر جب روح قبض کی جاتی ہے وہ بھی فرشتہ ہی کرتا ہے، اور پھر مختلف جو ان کے کام جو انہیں تفویض کیے گئے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ لفظ ملک واحد 10 بار استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، اور جمع اس کی ملائکہ وہ 88 بار استعمال ہوا ہے۔ گویا 98 بار فرشتوں کا ذکر سیدھے طور پہ ڈائریکٹ طور پہ کیا گیا، اس کے علاوہ بھی ہے۔ ان فرشتوں کے بارے میں 2-4 باتیں پہلے کہیں گے، پھر جو میرا موضوع ہے اس کی طرف آؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمارے لیے کیا درس اور کیا سبق ہے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ فرشتوں کے بارے میں ایک اور بات بھی یاد رہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 98 میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے: من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ فرشتوں سے عداوت رکھنے والا جو ہے اس کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دشمنی رکھے گا اللہ کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، جبریل امین کے ساتھ اور میکائیل کے ساتھ، پس بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو دشمن رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے ایسے کافروں سے جو فرشتوں سے دشمنی رکھیں۔ کچھ فرشتوں کا نام بھی لیا گیا،
سورہ فاطر کی پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو تخلیق کیا ہے کیسے ہیں یہ فرشتے؟ فرمایا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، دو دو پروں والے، تین تین پروں والے، چار چار پروں والے، وَيَزِيدُ الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ساخت میں اضافہ کرتا ہے جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے۔ گویا صرف دو دو تین تین چار چار پر ہی نہیں ہیں فرشتوں کے، بلکہ ان سے زیادہ بھی ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا جبریل امین کو۔ تو کس حالت میں تھے وہ؟ حضور نے فرمایا 600 پر تھے، 600 پر، یہ جو آسمان کے 2 کنارے ان پہ چھایا ہوا تھا وہ کیسے ہے یہ، ان کی جسامت کتنے بڑے ہیں یہ؟ تو ایک حدیث پاک اس کی رہنمائی کرتی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حاملین عرش فرشتے جو ہیں، 8 فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ اس کی جسامت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کان کی لو سے یہاں سے اور کندھے کی اس جگہ تک یہ کتنا ایریا ہے کہ ایک سوار کو 700 سال لگتے ہیں یہاں سے یہاں پہنچنے میں۔ ایک روایت میں ایک پرندہ اڑتا ہے اسے 700 سال لگتے ہیں یہاں سے یہاں، اتنا ہی دوسرا بھی ہوگا، پھر کتنا بڑا، کیسے فرشتے ہوں گے وہ۔ ایک اور چیز ان کے بارے میں یاد رہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار پیدا کیا ہے، جتنے بھی کرنے سے ایک ہی بار پیدا کیا ہے، ان کی اولاد نہیں ہوتی، ان کی بیویاں بچے نہیں ہوتے۔ کتنی تعداد ہے ان کی، تعداد کے بارے میں بھی یہ ہمارے ذہن میں رہے، کوئی نہیں کہہ سکتا تعداد کتنی ہے، البتہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اس کائنات کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، اس وقت ایک جسے آپ بیت المعمور کہتے ہیں، خانہ کعبہ کی سیدھ میں اوپر 7ویں آسمان پہ ایک اللہ کا گھر ہے، بیت المعمور سے کہا جاتا ہے، جو فرشتوں کے لیے تعمیر کیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہاں اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، 70,000 فرشتے ایک بار وہ طواف کرتے ہیں۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا قیامت تک۔ یہیں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا۔ ایک اور چیز فرشتوں کے بارے میں کہ یہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس جب آتے تھے جبریل امین تو کئی بار انسانی شکل میں آئے۔ حضرت دہیہ کلبی ایک مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں آتے تھے، وہ انتہائی حسین جمیل ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں اکثر آتے تھے جبریل امین۔ اسی طرح سے آپ نے پڑھا ہے سورہ مریم میں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی ایک انسان کی شکل میں حاضر ہوئے تھے فرشتے، جب ان کو کہا تھا کہ آپ کو اولاد عطا کیا جاتا ہے، تو گویا انسانی شکل میں آ سکتے ہیں فرشتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جب حکم کوئی کرتے ہیں فرشتوں کو کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کر گزرتے ہیں جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ذرا تھوڑا سا آپ اندازہ کریں
میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم ہر وقت فرشتوں کے گھیرے میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں یہ فرشتے کیا ہیں۔ یہ فرشتے جو نورانی مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ان کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں تھوڑا سا آپ ذہن میں یہ رکھیے۔ اب ان کے کام کے بارے میں تھوڑا سا، جیسے جبرائیل امین ہے جو فرشتوں کے سردار بھی ہیں، سب سے عظیم کام ان کے سپرد تھا، یہ انبیاء تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، وہی ان کے ذریعے اتاری ہے نبی اکرم علیہ السلام پر بھی پروردگار عالم نے۔ میکائیل جو ہیں بارش کا انتظام کرنے والے فرشتے ہیں۔ اسرافیل جو ہیں ان کا کام سور پھونکنا ہے، وہ بالکل کان لگائے انتظار میں ہے کب حکم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی۔ پھر ملک الموت ہیں جن کے بارے میں مشہور ہوا ہے نام عزرائیل، حالانکہ کہیں صحیح حدیث یا قرآن پاک میں ان کا یہ نام تو نہیں آیا، لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک روایت ہے اس کے ذریعے سے یہ مشہور ہوا ہے، تو عزرائیل علیہ السلام ان کا نام ہو سکتا ہے۔ ملک الموت کا لفظ تو آیا ہے، ان کا کام ہے روح قبض کرنا۔ پھر ہے فرشتے کچھ جو آسمانوں کی حفاظت پر مامور ہیں، سورہ جن میں آپ پڑھ چکے ہیں، جو کلاس لیتے ہیں یا آتے ہیں، تو وضاحت اس وقت نہیں کروں گا، وقت بہت کم ہے۔ پھر کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر اس طرح سے اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، پھر کیا وہ گفتگو ہوتی ہے وہ بھی آپ نے کئی بار سنی۔ کچھ فرشتے صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے معمور کیے کہ جب آپ درود اور سلام بھیجتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بس یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ فوراً آپ کا درود، آپ کا سلام پہنچا دیتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صرف یہی ڈیوٹی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی درود، کوئی بھی سلام بھیجے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت امام مالک آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں ہم اکثر ان سے کہتے ہیں آپ جائیں وہاں ہمارا سلام کہیں۔ کچھ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ انسان یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام فرشتوں کے سپرد کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص جاتے ہیں کہ آپ چلیے حضور علیہ السلام کے روضے پاک پہ ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ امام مالک نے فرمایا کہ میں یہیں سے بھیجتا ہوں اور فرشتے میرا سلام پہنچا دیتے ہیں، اگر تم جا رہے ہو تو میرا سلام کہہ دینا۔ گویا انسان اپنے بھائی، اپنے مومن بھائی سے ہم کہہ سکتے ہیں جب وہ جائے کہ ہمارا سلام وہاں پہنچا دینا۔ تو کچھ فرشتے ہیں جن کا یہی کام ہے کہ وہ درود اور سلام پہنچاتے ہیں حضور علیہ السلام کا۔ پھر مجالس قرآن جو ہوتی ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تدبر اور تفکر کیا جاتا ہے، اس مجلس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے حفتھم الملائکہ، ان کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں میں، اور کبھی کبھی اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، واضح بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کئی بار یہاں سے ایک واقعہ سنایا ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تہجد کے لیے آپ اٹھے، قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گئے، تو ایک نورانی سائبان ان کے اوپر آ گیا، روشنیاں ان کے اوپر آ گئی، آپ کے ساتھ میں آپ کا بچہ تھا یحییٰ، گھوڑا وہاں باندھا ہوا تھا، گھوڑا بھدکنے لگا، وہ اچھلنے لگا، ان کو خطرہ ہوا کہیں بچے کو یہ نقصان نہ پہنچائے۔ انہوں نے نماز ختم کی اور دیکھا، نظر اوپر گئی تو دیکھا وہ روشنیاں دیکھی، اور آہستہ 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 وہ اوپر چلی گئی اور غائب ہو گئی۔ صبح حضور علیہ السلام کی خدمت میں کہا کہ شام کو رات کو ایسا نظارہ میں نے دیکھا، وہاں حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، وہ تمہاری تلاوت، تمہارا قرآن پڑھنا انہیں پسند آیا، وہ آپ کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آئے۔ اگر آپ یہ سلسلہ روکتے نہیں تو صبح مدینے والے سب
دیکھتے ان فرشتوں کو. یہ کچھ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہی ہے. اسی طرح سے کرامن کاتبین کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں ان کا کیا کام ہے. حفظہ جو حفاظت کے لیے مامور ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی تھوڑی سی ٹھوکر لگی, گر پڑا کوئی, اس کی وفات ہو جاتی ہے, لیکن کبھی کبھی کوئی 4-5 منزل سے بھی گرتا ہے وہ بچ جاتا ہے. ابھی پچھلی بار ایروپلین میں وہ مسافر جو سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے, ایک ان میں سے بچ گیا. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کو بچانا تو فرشتے جو ہیں وہ جو حفظہ ہیں, حفاظت والے فرشتے, وہ بچاتے ہیں. اسی طرح سے حاملین عرش فرشتے, ان کا بھی آپ نے سنا. جہنم پر مقرر ہیں کچھ فرشتے, علیہا 19 فرشتے, جنت کا نظام چلانے والے جن کا رضوان ہے ان کا ہیڈ. تو اسی طرح سے ان کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں. اب میں مختصر کروں گا. یہ نبی کے علاوہ بھی کسی سے کبھی کبھی کلام کرتے ہیں, یہ بھی ممکن ہے. جیسے مریم علیہ السلام سے کلام کیا, وہ تو نبیہ نہیں تھی. اسی طرح سے ایک صحابی گزرے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ. انہیں, یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, حدیث نمبر 220, وہاں آپ دیکھیں گے کہ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے, یہ سنتے تھے. پھر انہیں داغنا پڑا اپنے ایک زخم کو, تکلیف تھی تو داغنا, آپ سمجھتے ہیں نا, آگ کے ذریعے زخم کو ٹھیک کرنا, بیماری کو درست کرنا, وہ مکروہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند نہیں. اجازت تو دی ہے آپ نے, لیکن مکروہ ہے, یعنی پسند نہیں. جب آپ نے اپنے اس زخم کو داغا, اس کے بعد فرشتے جو تھے انہوں نے سلام کرنا بند کر دیا. حضرت عمران بن حسین کو جب اس کا اندازہ ہوا کہ اس کی یہی وجہ ہے, اس نے توبہ کی, استغفار کیا, اس کے بعد پھر وہ سلام سنتے تھے, فرشتوں کا سلام. یعنی تھوڑا سا کوئی اتنا بڑا برا کام تو کیا نہیں تھا, صرف ایسا کام کیا تھا جو حضور کو پسند نہیں, بس ناجائز کام نہیں تھا, پسند نہیں تھا, وہ کام انہوں نے کیا, فرشتوں کا سلام بند. ذرا میں اور آپ, ہم بھی اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنے کام ایسے کرتے ہیں صبح سے شام تک جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند نہیں ہے. کتنی محبت ہوگی ہم سے ہماری رسول, کتنی محبت ہوگی اللہ کو ہم سے. ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے. ہم سے فرمایا حضور علیہ السلام نے, کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو, فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہم یہ لیں گے کہ سگریٹ پی کر آیا کرو, تمباکو پی کر آیا کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گندی چیز بہرحال گندی ہے, لہذا ان چیزوں سے بچنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب مختصراً یہ کچھ تھوڑا سا میں نے یہ کیا کہیں گے فرشتوں کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے رکھا کہ فرشتے کس قسم کی مخلوق ہیں, کیا وہ کرتے ہیں, ان کے سپرد کیا کیا کام ہے. اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, ذرا آپ اس کا جواب دیں گے. آپ میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, آپ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں کسی ایسے شخص کو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ایک نیک انسان ہے, اس سے آپ دعا کرواتے ہیں. یقیناً یہ ایک اچھا کام ہے, نیک انسان سے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو, آپ کا جو اس کے بارے میں ایک اچھا گمان ہو, اس میں ظن ہو کہ وہ ایک اچھا انسان ہے, اس سے آپ دعا کرواتے ہیں, دعا قبول ہوتی ہے. ذرا سوچئے فرشتوں کے بارے میں جو کوئی گناہ نہیں کرتے, جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم, یہ نافرمانی کرتے ہی نہیں اللہ کی. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, یہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے. ذرا سوچیں ان کی دعا کتنی مقبول ہوگی.
یقیناً ان کی دعا مقبول ہوگی۔ اب اگر آپ اور میں، اگر ہم چاہتے ہیں فرشتوں کی دعا حاصل کرنا، حضور علیہ السلام نے کئی موقعوں پہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی دعا کے ہم کب مستحق ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا دھیان ہم اس چیز کا رکھتے ہیں۔ ابن ماجہ میں ہے حدیث نمبر 994، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا اگر اس نیندر کراؤ، ہوشیار پر روزو، کسی کو معلوم نہیں کب ہمیں جانا ہوگا دنیا سے، کیا لے کر ہم جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ ابھی کل ہی آپ نے دیکھا سنا وہاں پاڈر میں بہت بڑا ایک، ہم یہی کہیں گے ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ انسانی جان کا احترام اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ بہت بڑا حادثہ، 100 سے زیادہ وہاں ابھی تک اموات ہوئی ہیں۔ بہرحال کسی کو پتہ نہیں کس وقت ہمیں جانا ہوگا، کس حال میں جانا ہوگا، کیسے لے گا اللہ تعالیٰ واپس۔ تو ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، کس انداز سے اپنے دلوں کو ہم مانج رہے ہیں اللہ کی محبت، اللہ کہ نبی علیہ السلام کی محبت کیسے ہم بھرتے ہیں اپنے دل میں، کون سا منہ لے کر ہم جا رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس۔ ان کی اس چیز کی طرف دھیان دینا ہے کہ ہر وقت ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں، اور اللہ کے یہ فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہوتا جب فرشتے ہماری چیزوں کو نوٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ ابھی دیکھیے آپ، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو ابن ماجہ کی میں نے حدیث بولا، ابن حاجہ میں ہے 994 حدیث نمبر، فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے جو ہیں یصلون، درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا مطلب ہوتا ہے وہ تعریف کرتے ہیں اپنے ان بندوں کی، اور فرشتوں کا درود بھیجنا یعنی فرشتے دعا کرتے ہیں کن کے لیے؟ علی الصف الاول، یہ جو پہلی صف میں بیٹھتے ہیں مسجد میں، اللہ ان کی تعریف فرماتے ہیں یا اللہ ان پر رحمت نازل کرتے ہیں، دونوں معنی اس کے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کسی نیک آدمی سے دعا کروانا، تو فرشتے کس قدر نیک ہیں کہ وہ ان کی دعا ہمیں فری میں ملتی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ پہلی صف میں بیٹھنا ہے۔ لیکن جتنی بار بھی ہم کہتے ہیں، لوگ جب مسجد میں آتے ہیں ایسے ہی آتے ہیں جیسے اپنی نانی کے گھر جاتے ہیں، کوئی وہاں بیٹھے گا، کوئی ادھر بیٹھے گا، کوئی ادھر بیٹھے گا۔ یہ خیال ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا یہ اعزاز ہے کہ ہمیں پہلی صف میں جگہ ملی۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے حق میں جو پہلی صف میں ہوتے ہیں۔ ابن ماجہ کی خود آپ یہاں سے جا کر کھولیے 994 دوسری حدیث سنیے، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ وہ انسان وہ شخص جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے، اچھی باتیں، اچھی نصیحت کرتا ہے لوگوں کو، اس کے لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف فرماتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے اور آسمانوں میں رہنے والے اور زمین کی ساری مخلوق، یہاں تک کہ حتی النملۃ فی جحرها، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں، حتی الحوت اور مچھلی پانی میں، لیصلون علی معلم الناس، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو کسی کو اچھی تعلیم دے، خیر کی تعلیم دے، کوئی اچھی بات سکھائے، سمجھائے، آداب سکھائے، جو اسے سمجھائے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، جہنم سے بچنے کا راستہ کون، عزت پانے کا راستہ کون ہے۔ آج کیا کرتے ہیں؟ آج ہم الٹا چلتے ہیں۔ ہم کیا سکھاتے ہیں کہ بھائی کہو تم اس کے ساتھ لڑائی میں تمہارے ساتھ ہوں، اچھا کیا طریقہ؟ بھائی سیچے میں اتنا پہنچ لینے بدلے سے پہنچ کار پاک دو ہاؤس تماشا بیٹھ یا
ہم جھگڑا کرانے پر اکساتے ہیں، لڑائیاں، دشمنیاں، ایک دوسرے کے دل دکھانے کے لیے ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم نقصان پہنچانے کے لیے زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اچھی تعلیم کسی کو دے، برائی سے روکے، غلط راستے سے روکے، اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، بلکہ ساری مخلوق، آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق، اور اللہ اس شخص کی تعریف کرتے ہیں، اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے، 2685 نمبر ہے حدیث کا، اور حضرت ابو درداء اس کے راوی ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، میں اس کے ان احادیث پاک کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ فرشتوں کے دعا ہمیں ملے، تو فرشتوں کی دعا لینے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، بس یہ اپنے مزاج کو بدلنا ہے، تھوڑا سا اپنے خیالات کو بدلنا ہے، اپنے نظریے کو بدلنا ہے، تھوڑا سا سوئچ آپ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہم سے ایسا کام نہیں کہا کہ جو ہماری بس میں نہ ہو۔ ایک اور حدیث سنیے آپ، بخاری میں ہے، بخاری 1442 حدیث نمبر، مسلم میں ہے 1010۔ کیا ہے حدیث؟ حضور فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہے، ما من یوم، ہر روز، یصبح العباد، جب بھی بندے جو ہے وہ صبح کرتے ہیں، ہر دن صبح کے وقت کیا ہوتا ہے؟ فیہ الا ملکان ینزلان، 2 فرشتے اترتے ہیں، ہر روز صبح 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، فیقول احدہما، اس میں سے ایک کہتے ہیں، 2 میں سے ایک کیا کرتا ہے دعا؟ اللہم آتک منفقا خلفا، اے الہ العالمین جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، تو اسے نعم البدل عطا کر، یعنی کمی نہ سیکھیں بلکہ بڑھ چڑھ کر واپس، وہ دعا کرتا ہے۔ دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ اسی بخیل چھو، یہ جو بخیل ہے، جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو تو ہلاک کر دے، یعنی اسے تو تباہ و برباد کر دے، اسے تو کنگال کر دے۔ 2 فرشتہ، یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم کس فرشتے کی دعا لینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ بہت ساری ہیں، میں یہیں پہ بند کروں گا، اور صرف اب میں واپس آؤں گا پہلی آغاز میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی۔ اب وہ فرشتے جو حاملین عرش فرشتے ہیں، وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ وہ کن کے لیے کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں، ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ سورہ غافر آیت نمبر 7، الذین یحملون العرش، حاملین عرش فرشتے، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو ان کے آس پاس ہیں، بہت سارے فرشتے ان کے علاوہ، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور دعائے مغفرت کرتے ہیں، وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت، تو چھایا ہوا ہے، کل شیء، ہر چیز پر تو چھایا ہوا ہے، رحمتا و علما، اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنے علم کے ساتھ، تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، بس تو معاف کر دے، کسے؟ جس نے توبہ کی۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اور جس نے تیرا راستہ اختیار کیا۔ اب اندازہ کریں آپ، یہ عظیم ترین فرشتے ہیں جو حاملین عرش فرشتے ہیں، اور ان کے آس پاس رہنے والے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں ان کی دعا، ہمیں بھی ان کی دعا ملے، تو 2 ہی چیز یہاں بیان کی انہوں نے، کن کو بخش دے، کن کو معاف فرما دے؟ جنہوں نے توبہ کی، نمبر 2،
تیرا راستہ اختیار کیا، توبہ کے بعد اچھا راستہ اختیار کیا. ایسا نہیں کہ توبہ کرنے کے بعد بےعزتی کر دیں، یہ کرنچس توبہ کر دیں پک بےعزتی کر دیں اس کرنچ نہ. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ کر آنا، واپس آنا. اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کی پٹائی کرتا تھا، اب پٹائی بند کر دے گا اور معافی مانگے گا اس سے بھی، اللہ سے. اگر کوئی بدمعاشی میں مبتلا تھا، بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں میں مبتلا تھا، اس نے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، گویا اس نے توبہ کی. حاملین عرش فرشتے جو ہیں ان کی دعا آپ کے لیے بھی ہوگی. اگر کوئی رشوت کھانے والا تھا، اگر کوئی سود کھانے والا تھا، اگر کوئی حرام کاری کرنے والا تھا، اگر کوئی کسی بھی قسم کی برائی میں مبتلا تھا، کتے کا گوشت کھلانے والے، ایمان والے، مردہ جانوروں کا گوشت کھلانے والے، مردار کھلانے والے ایمان والوں کو، بدترین گناہ میں جو مبتلا تھے ان کے لیے بھی ابھی موقع ہے کہ وہ واپس آ جائیں، توبہ کریں. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ خوبصورت آواز میں مسجدوں میں چلائیں، زور زور سے پڑھیں، توبہ کر دیں ترنم کے ساتھ پڑھیں تو باہر جا کر پھر وہی کام کریں، مردہ بکریوں کا، مردہ جانوروں کا گوشت کھلائیں. ایسا نہیں. تو جس نے توبہ کی، کوئی کس بھی جرم میں مبتلا تھا، کس قسم کی خطا میں، گناہ میں تھا، توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے، واپس آنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور پھر سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور پھر وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا. ایک دعا یہ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی صرف اس کے لیے نہیں، آپ کتنے عظیم آپ بن جائیں گے کہ وہ فرشتے صرف آپ کے لیے پھر دعا نہیں کریں گے. آگے بھی سنیے، ربنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ان کو ایسے باغات میں داخل کر جو ہمیشگی کے باغات، جن کا وعدہ تو نے ان سے کیا ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، صرف یہی نہیں، ان کے والدین، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد جو صالح ہو ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دی. کتنا بڑا اعزاز ہے. یعنی اگر وہ صالح ہوں، جنت میں داخل ہو گئے، آپ کا مقام بلند ہے، آپ بہت اونچے مقام پہ ہیں، تو بچوں کے ساتھ ملانے کے لیے آپ کو نیچے نہیں اتارا جائے گا، نہیں، انہی کو بلند کیا جائے گا. یہ اور بھی 2 مقامات پہ اس کے علاوہ بھی اس کا تذکرہ ہے. اور کیا دعا کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی ملا دے، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی ملا دے، چاہے وہ ان کا مقام بہت نیچے تھا، آپ بہت بلند ہیں. صالح تو تھے، وہ جنت تو کمائی انہوں نے، لیکن آپ بلند مقام پہ ہیں، وہ نیچے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ملائے جائیں گے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو عزیز اور حکیم ہے. اور ایک اور دعا بھی کرتے ہیں، وقہم السیئات، اور سیئات سے انہیں بچا. سیئات کیا ہوتا ہے؟ برائی. برائی جو سیئات ہے اس کے 3 معنی ہوتے ہیں. صرف یہی نہیں کہ برائی ہے، برائی کا وبال، برائی کا عذاب، جو تکلیف ہے اس کو بھی سیئات کہتے ہیں. یعنی ان کو برائی سے بچا. ومن تق السیئات یومئذ، اس دن جو سیئات سے بچایا گیا، اس دن جو عذاب سے بچایا گیا، تکلیف سے بچایا گیا، فقد رحمتہ، جس کو تو نے اس دن عذاب سے بچا لیا، تکلیف سے بچا لیا، بس، اور اس پر تو نے رحمت کی، وہی رحمت کا مستحق ہے، بس وہی تیری رحمت کا مستحق ہو گیا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی، عظیم کامیابی یہی ہے. اب آج مختصر میں نے فرشتوں کے بارے میں کچھ بتایا، کیا ہے فرشتے، اور پھر ان کا کام کیا ہے، اور پھر کس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں. ہم میں اور آپ میں کون ہے وہ جو دعا کا محتاج نہیں ہے؟ کس طرح سے ہم ڈھونڈتے ہیں، چاہتے ہیں کہ فلاں شخص سے دعا کروائیں گے، نیک ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، لیکن آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں باندھنے ہمارے لیے دعا کیجیے، بلکہ فرشتوں کی دعا آپ کو پہنچے گی، بشرطے کی کچھ چیزیں جو آپ نے سنی. یہ حضور کا فرمان ہے، یہ میری اپنی بات نہیں، یہ احادیث پاک کا میں نے حوالہ بھی دیا ہے.
کہ کس طرح سے حضور نے فرمایا کہ فلاں کام کرو گے، اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی ذریعے ہیں، آپ کسی کی عیادت کریں گے تو کیا ہوگا، اس کے علاوہ بھی فرشتے کس کس بات پہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ لیکن مختصر میں نے کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی فکر کرنے والے بنیں، اپنی فکر، ہم کو دوسروں کی فکر ہے، ہم دوسروں پہ نظر رکھتے ہیں، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ ہے، اچھی طرح سے ہم دوسروں کو پڑھتے ہیں۔ پڑھنا تھا اپنے آپ کو، جاننا تھا اپنے آپ کو، جاننا تھا اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے بچانا۔ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کرتے، لہذا سنجیدہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہاں سے جب آپ اٹھیں گے پکی اور سچی توبہ کر کے اٹھیں گے، سیدھے راستے پہ چلنے کی کا مصمم ارادہ کر کے اٹھیں گے، تاکہ آپ بھی حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان کی دعا آپ کو بھی پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔